أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Okay, inshallah ta'ala, we'll continue with Surah Al-Baqarah. آج جو ہے ہمیں جس آیت سے شروع کرنا ہے it is 113 آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، ادھر سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور جو ہمارا جو طریقہ ہے ریسیٹیشن اور پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ اور پھر ایکسپلینیشن انشاءاللہ تعالی. So let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. اوکے جناب، تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. تو لاسٹ جو ہم نے آیت کی تھی وہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر تھا کہ جو اللہ کے آگے جھک گیا اور ایمان کے ساتھ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ہے یہود اور نصارہ کے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ، آئی ہیو اے لاٹ آف نوائز ان مائی بیک گراؤنڈ. میں دروازہ بند کر دوں. جناب تو ورڈ بائی ورڈ میننگ سے شروع کرتے ہیں. وقالت الیہود، قالت اور کہا، واو جو ہے وہ اینڈ ہے، قالت جو ہے کہا، یہود کس نے کہا؟ یہودیوں نے. لیست النصارى علی شیء، لیسا نہیں، النصارى نصاری کرسچنس، ٹھیک ہے، علی شیء کسی چیز کے اوپر، لائک یہ دے آر نتھنگ. انہوں نے کہا
یہودیوں نے کہا کہ جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، یا نتھنگ. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ لیست الیہود علی شیء، سیم تھی کہ نہیں ہے یہودی کوئی چیز، وہ کسی مطلب دے اماؤنٹ ٹو نتھنگ. وہم یتلون الکتاب، اب دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہم یتلون الکتاب، واو کیا ہے اینڈ ہم، وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، یتلون تلاوت کرنے سے، کہ وہ پڑھتے ہیں، دے ریسائٹ، کیا ریسائٹ؟ کتاب، جو ان کو کتابیں دی گئیں وہ ریسائٹ کرتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح سے، کیا جو ہے حرف تشبیہ، ذالک اس میں اشارہ، کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنا، کہ اسی طرح، کہ exactly like this قال الذین، انہوں نے کہا، الذین لا يعلمون، جو کہ نہیں علم رکھتے، جن کو کچھ نہیں معلوم، لا يعلمون، جو کتاب والے ہیں ان کے پاس تو علم آ گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں، the way they are talking، جو ان کے اندر بیماریاں آ گئی ہیں، اور جو ان کی جو روش ہے، جن کی جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ كذلك قال الذين لا يعلمون، کہ ان لوگوں نے ایسی بات کی کہ like that said those who do not know. So like this، کس نے یہ بات کس نے کہی تھی پہلے؟ کہ جو ہے لا یعلمون، جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، مثل قولہم، similar to their saying. فاللہ یحکم، مثل قولہم میں مثل کیا ہے؟ example، قولہم کے قول، اور ہم ان کی بات. تو like that said those who do not know، similar to their saying، like جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ ہے نا جو کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو علم آ گیا ہے کتاب کا، لیکن اسی طرح سے بات کرتے تھے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، جو کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اسی طرح کی بات کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان. کب فیصلہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یوم القیامت، قیامت کے روز. فیما، فی از میں، ان، ما از واٹ ایور، کانو کہ جو تھے، دیور، فی ہی میں، ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ان اٹ، یختلفون، وہ اختلاف کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مابین جو ہیں فیصلہ کریں گے. کس دن کریں گے؟ یوم القیامہ کے دن. کس چیز کے بارے میں؟ جو بھی چیز کے بارے میں یہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to decide between them. ٹھیک ہے، واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. ٹھیک ہے. Now اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، یہ آیت جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے بیانات بتائے، یہودیوں کے اور نصرانیوں کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کے دونوں اوریجنلی تو دونوں ہی بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ جو ایون جو کرسچنز جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے تھے، لیکن یہودیوں سے ان کا فرق یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے. اور the thing to be noted is کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس پوری کی پوری جو چل رہا ہے، نیریٹو چل رہا ہے، اس میں کرسچنز آر بینگ انکلوڈیڈ. لائک دو سیکٹس کی بات کی جا رہی ہے بٹوین بنی اسرائیل. ایک تو بنی اسرائیل وہ جو یہودی ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مانا وہ کرسچنز کہلائے، وہ نصارہ ہو گئے، اور تھے وہ بھی بنی اسرائیل، رائٹ. تو لیکن اب ان دونوں کو کیوں بیچ میں لایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی انٹائر پکچر کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اور جس میں جو ڈیپر بات ہے، جو بڑی بات ہے، وہ کیا کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یہودی اور یہ جو نصارہ ہیں، یہ کیا ہے ان کے بارے میں کہ کیا بات کی گئی کہ یہ ایک دوسرے کو they are writing each other off، اور یہ بول رہے ہیں کہ یہودی کہ یہ نصارہ ان کو کچھ نہیں پتا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا، ہم ہیں اس کے علمدار علم کے،
ساری ہمارے پاس جو ہے صحیح انفارمیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی جو کٹ حجتی ہے اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ یتلون الکتاب، یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے ان کا حال ایسا ہو رہا ہے جیسے ان لوگوں کی طرح کہ جن کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں آیا تھا، اور جو فیصلہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اس سے پہلے تو وہ آپ نے پچھلی آیت جو پڑھی تھی کل، وہ یہ تھی نا کہ دو کلیم انہوں نے کیا کیا تھا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. تو مسلمانوں کو جو ہے نکالنے کے لیے اس دائرے سے انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا انلیس کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، رائٹ؟ یہ بات کی تھی. اب جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپس میں ان کا جو ہے فتنہ ہے کہ آپس میں یہ they are not on the same religion. ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں. ایون ان کی جو روش ہے ریلیجن کی طرف وہ بھی فرق ہے، اور وہ ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ کر کے کہ دونوں میں کیا بیسک جو ڈفرینس تھا، جو تضاد تھا وہ کیا تھا. لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے انٹرنل ڈفرینسز اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ان کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ they are like the people who do not know. ٹھیک ہے، لیٹس اسٹاپ ہیئر، کیونکہ پھر ابھی ہم وی ول گو اینڈ ریوزٹ دا ہول تھنگ کہ کیا بات کی جا رہی. اوکے، اب جو ہے اس کے بعد جو آیت ہے وہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ٹھیک ہے، ومن ازلم، وا کیا ہے اینڈ من کون، ازلم کا مطلب بڑا ظالم، ممن، ممن میں کتنے ورڈ ہو گئے، ایک ہے من اور ایک ہے من. من ہوتا ہے فرام اور من ہوتا ہے the one. تو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، who will be more wrong in their conduct than the one ممن، and who is more unjust than the one who کیا کر رہے گا، منع مساجد اللہ، جس نے روکا، کس چیز سے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، کہ آئیں، منع تو وہی ورڈ ہے اردو میں جو ہم کہتے ہیں منع کر دیا کسی سے. ٹھیک ہے، ان ہے کہ دیٹ یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان کے اندر، فی جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر ہے، فی ان، ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے اس میں، کہ اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا کہ جس نے روکا اللہ کی مسجدوں میں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، فی اسمہ، کس چیز کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا. اس جو ہے وہ نام ہو گیا، ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ کا نام، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو روک دے کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے، سعی جیسے کرتے ہیں نا، محنت کرنا، سعی کرتے ہیں، سعی فی ان خرابیہا، اس کی ویرانی کی. ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، خرابی لائک وہ کس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے خرابی، فتنہ کریٹ کیا جائے یا کسی قسم کی بھی جو ہے خرابی کی جائے. اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ تھا، ما کان لہم ان کے لیے، لا جو ہے کیا ہے، ما از ناٹ، کانا کہ اٹ ہیز بین، اولئک ما کان لہم کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، ایکسیپٹ، یہ ایک مطلب it's very difficult to translate from one language to the other sometimes because ہر لینگویج کی اپنی ایک فلو ہوتی ہے، ایک سنٹیکس ہوتا ہے، لیکن ہم will come to it. ابھی word by word کریں تو it will feel a little odd. تو اولئک ما کان لہم، کہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوست، no it is for them، ان لوگوں کے حق میں یہ نہ تھا، لہم کیا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کیا ہے کہ یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں، کس چیز میں داخل ہوں، ہاں مسجدوں میں، کہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد میں نہ داخل ہوں، الا ایکسیپٹ خائفین، ایکسیپٹ ڈرتے ہوئے، ان فیئر. لہم فی الدنیا خزیون، لہم ان کے لیے، فی الدنیا خزیون، لا کیا ہے حرف جر ہو گیا، فار، ہم کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، دیم، کہ فار دیم فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، خزیون ہے، رسوائی ہے، ڈسگریس ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور واو پھر اگین اینڈ ہو گیا، لہم وہی ہو گیا کہ فار دیم،
لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. ٹھیک ہے، فی الآخرہ، فی از ان آخرت، آخرت ہوگی عذاب عظیم. تو اللہ تعالیٰ اب آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک دم سے بات کوئی ہو رہی تھی اور اب کوئی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کے نہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا بڑا ظالم کیا ہوگا کہ جو مسجد میں مسجدوں سے روکے اور اس بات سے روکے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ مسجدوں میں لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے نام کو روکتے ہیں، جو اچھا کام جو کرنے والے ہیں ان کا رستہ روکتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ہیوملیشن ہے، ڈسگریس ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کے لیے بہت بڑی عذاب ہے، گریٹ پنشمنٹ، عذاب عظیم ہے. Now, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس کے بہت ساری آپ کو تفاسیر ملیں گی. جو پریڈومیننٹ تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تھے واپس، ایک تو رسول اللہ کو روکا جاتا تھا مسجد نبوی میں، حرم میں نماز پڑھنے سے شروع کے دنوں میں، اور جب مدنی زندگی میں چلے گئے تھے اور حج کا ارادہ کیا تھا کہ حج کا نہیں، عمرے کا ارادہ کیا تھا کہ وہ ہم جائیں گے، تو اس وقت جب صحابہ اکرام جو تھے آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو روک دیا گیا تھا جانے سے، ٹھیک ہے، آپ کو روک دیا گیا تھا. مجھے لٹل کنفیوز کہ روز عمرہ تھا کہ حج تھا، لیکن اینی وے آپ ول کنفرم دیٹ. تو خیر اس وقت جب ارادہ کیا گیا تھا اور جب گئے اور ان کو روک دیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ ٹریٹی ہوئی تھی اس وقت، ادھر ہی جو ہے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے احرام اتار لیے گئے تھے اور ان سے ایک ٹریٹی ہو گئی تھی، اور پھر مسلمان جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے اور صحابہ جو تھے وہ ناراض تھے. تو اس کانٹیکسٹ، اس واقعے کا بھی جو ہے اس آیت کے روح میں، اس آیت کے ضمن میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جو مشرکین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ روکا مسلمانوں کو کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہیں عبادت کر سکیں مسجد الحرام میں. ٹھیک ہے، وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اب لیٹس گو موو ایون فردر تاکہ ہم اپنا ورڈ بائی ورڈ میننگ کر سکیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ مشرق اور مغرب ہیں. اگین ٹاپک چینجز. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واو کیا ہے؟ اینڈ ہے. للہ میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک تو ہے کہ لام آ گیا، اور اللہ، للہ فار اللہ، المشرق کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسٹ اینڈ ویسٹ، دے بوتھ بلونگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف بھی تم، سو اینما جدھر بھی، دونوں میں سے کسی ڈائریکشن کی طرف بھی، تولو جس طرف بھی تم اپنا منہ کرو گے، فَثَمَّ پھر ثمہ کے ڈائریکشن کہ اس سو دیر از وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ اس طرف ہے. جس طرف بھی تم دیکھنا چاہو گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، ناٹ ان دا سینس آف فزیکل ریالٹی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہنچ ہے، جہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آنسر کرتا ہے. جدھر بھی، ویر ایور، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرح اس کا اللہ کا سامنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، اللہ جو ہے واسع علیم ہے. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، واسع کا مطلب ہے وسعت والا، علیم جاننے والا. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پر بھی انسان ہو، چاہے ایسٹ میں ہو، چاہے ویسٹ میں ہو، چاہے ادھر ہو، چاہے ادھر ہو، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ نہیں جو اللہ کے علم کے احاطے سے باہر ہے. جدھر چاہے انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی پکار، اس کے دل میں جو چیز ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہے. اوکے، تو یہ ایک آیت آئی بیچ میں. پھر اس کے بعد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کس نے بیٹا اللہ کا کس نے نعوذ باللہ مطلب کہ بتایا تھا؟ کرسچنز نے، رائٹ؟ دے سیٹ، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے تو جو ہے وہ بیٹا لیا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے. اتخذہ کا مطلب ورڈ ہی میں جو ہے وہ کہانی بتا دی گئی ہے. اتخذہ کا مطلب تھا ٹو ٹیک سم تھنگ. جب آپ کو یو ٹیک سم تھنگ، یو میک سم تھنگ، اٹ مینس کہ آپ خود اس چیز کو کریٹ کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو بنا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اوریجنلی دیئر، لیکن
انسان وہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ خود انوینٹ کر رہا ہے. ایون ان دا ورڈ اتخذ the story is there کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پاک ہے, بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ لہو, لام جو ہے کیا ہے کہ حرف جر, ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, ٹو ہم بلونگ, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کو بلونگ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلونگ کرتا ہے. کل لہو قانتون, کل لہو یعنی all of them, سب کے سب, لہو لام کیا ہے ادھر حرف جر ہو گیا, اور ہو کیا ہے ہم, کہ کل لہو ہر چیز جو ہے humbly obedient to him. قانتون, قانتون کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ باندھ کے کوئی کھڑا ہوتا ہے نا, ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بالکل, تو ہاتھ باندھ کے فرما برداری میں جو ہے اللہ کے اس پہ کھڑے ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ کو ہی بلونگ کرتی ہے. کل لہو قانتون, اور ہر چیز اس کی جو ہے زیر فرمان ہے. Then one more ayah that we have to cover today, بدیع السماواتی والارض, بدیع السماواتی کہ وہ جو ہے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. بدیع کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب اب ہر اس کا جو کامن ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں اردو میں, بدعت, یہ بدعت ہے, یہ چیز یہ بدع ہے, یہ بدعت ہے. جو چیز مذہب میں کوئی ایسی کوئی لے کر آ جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک ایسی بدعت ہے, یہ تو بدع ہے, مطلب you have invented something into religion which was not meant to be there, تو اس کو آپ بدعت کہتے ہیں. تو بدیع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو انوینٹ کرنا from nothing, کہ جب وہ تھی اس کا کوئی سرا ہی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا کہ البدیع جو ہے اس کا مطلب ہے کہ he creates out of nothing, کہ کوئی چیز جو تھی نہیں, اور کسی چیز کو جو ہے انیشیٹ کرنا out of nowhere, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ can do that. ایک تو ہوتا ہے نا خالق ہے, خلقکم من طین, he created you from this طین, جو ہے ڈسٹ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا, اور جن کو جو ہے آگ سے بنایا, تو وہ خلق ہے کہ to create out of something. بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح سے انیشیٹ کرنا کریشن آؤٹ آف نو ویئر, جو اوریجنل جو بالکل اللہ تعالیٰ کوئی چیز کریٹ کرے آؤٹ آف نتھنگنس. سو بدیع السماوات والارض, وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا جو ہے اوریجنیٹر ہے, ہی از اے اوریجنیٹر, پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا, وا کیا ہے اینڈ اذا, کہ جب قضا امرن, قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا, امرن کسی میٹر کا, when he decrees a matter, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا میٹر کو ڈیکری کرتے ہیں, کوئی چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کے لیے, فَإِنَّمَا, فا کیا ہے, سو, انما جو ہے تو صرف, یعنی کہ سو اونلی, انما حرف حسر, کہ کوئی چیز کو ایکسکلوسیولی بس صرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یقولو, وہ کہتا ہے, لہو, لام کیا ہے کہ لام از حرف جر, ٹو ہو, اٹ, کہ he will say to it, like جو ایک امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی پوٹینشیلٹی ہے, جو کبھی ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ will say to that matter, لہو, what will say, کن, ہو جاؤ, فیکون, اور فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آج کی ہم نے آئے تھے. فا جو ہے سو ہے, اور یکون کا مطلب کہ اٹ ہیپنس, کہ جب اللہ تعالیٰ بدیع السماواتی والارض, اور جب سے کوئی میٹر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو کہتا ہے کن فیکون. سبحان اللہ, یو ول تھنک کہ لائک یہ ساری آیتیں ایک ٹاپک, پھر دوسرا ٹاپک, پھر بیچ میں ایک اور کوئی آ گیا, پھر للہ المشرق والمغرب, پھر بدیع السماواتی والارض. Where is all, what is it all about? It started with وقالت اليہود لیست النصارى. تو let's explore a bit انشاءاللہ تعالی. ہم نے اس آیت سے شروع کیا, وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہ تو کتاب پڑھنے والے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹنگ کر رہے تھے کہ تم کچھ نہیں ہو, چلو چلو اپنا رستہ ٹاپو. تم دوسرے والے کہہ رہے تھے نہیں نہیں تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, ہم ہیں ہدایت کے سارے سب سے بڑے پاسدار, ہم پر جو ہے ریویلیشن آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, ان کا ورڈکٹ دیا, کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, کہ جو لوگ نہیں کچھ جانتے تھے, یہ تو یتلون الکتاب, کتاب والے ہیں نا,
تو not necessarily whoever reads the book is an عالم. پہلی بات تو یہ ہے. کسی کو کتاب پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا. علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو عطا کرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. تو وہم یتلون الکتاب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کتاب پڑھنے والے تھے، ہر کتاب پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو کہا سملر جو تھا قول تھا کس کا، کہ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بتایا کہ یہ قول جو ہے this talk جو ہے it is coming from people کہ جو ہے وہ نہیں. اب یہ سینٹینس ہے قال الذین لا یعلمون، یہ لا یعلمون جو ہے یہ کیا پہلے بھی آیا ہے؟ اگر آپ جائیں this is why I always ask you to keep the مصحف تاکہ آپ لوگ ریفر کر سکیں. If you go to آیا نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کے پاس رسول آئے جو کتاب والے تھے پہلے سے موجود اہل کتاب بنی اسرائیل جو تھے، جو یہودی تھے اور نصارہ تھے، ان کے پاس جب رسول آئے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے ہاتھ میں پہلے سے موجود تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اٹھا کر پھینک دیا ایک فریق نے جو کہ اوت الکتاب تھا، کہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کیا انہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو جہاں انسان کی ڈیزائرز آ جاتی ہیں اور آپ نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا ہے اور اللہ کی ہدایت کو نہیں فالو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اٹھا کر پیچھے پھینک دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے بن گئے کہ جیسے وہ تو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے کتاب میں لکھا ہے، وی ڈونٹ نو. جب ایسے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بننے سے جیسے تم نے اپنا رستہ ڈھونڈا ہے ویسی تم بن جاؤ گے. تو یہ آیت آئی تھی، اور یہاں پر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، قال الذین لا یعلمون، یہ ان کی طرح بات کر رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایکٹ کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آئی اس کو پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ تم نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے رستہ، تو ایسے ہی بن جاؤ تم، رائٹ. کونوا قردۃ خاسئین، ٹھیک ہے، ہم تو تم کو اللہ تعالیٰ کہتے بہت اونچے رستے کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن تم اپنی اس موکری کے اوپر، اس مکاری کے اوپر جو ہے اتر آئے ہو، تو ٹھیک ہے پھر بن جاؤ ان کی طرح جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اس کے بعد کیا انٹرسٹنگ آیت آئی تھی کہ انہم لا یعلمون. اب اس کے بعد اس کا ہوتا کیا ہے ریزلٹ. اس کی جو نیکسٹ آیت ہے دیٹ از 102، اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دم سے پھر ٹاپک چینج ہوا تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اتباع کیا، کس چیز کا اتباع کیا، جو شیاطین پڑھتے تھے. اپنی کتاب کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، یا اپنی کتاب کی جو تلاوت جو کرتے تھے اس کو کر دیا. اب جو اس کی ریپلیسمنٹ کیا آ رہی ہے، کس چیز کا اتباع ہو رہا ہے. اگر اپنی کتاب کی تلاوت کرتے، اپنی کتاب کا علم حاصل کرتے اور اس کا اتباع کرتے تو ان کا رستہ مختلف ہوتا. لیکن جو اپنی ہدایت آئی اور اس کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو وہ پڑھتے تھے اور اس کو وہ پھینک دیا، تو وہ اب جو ویکیوم جو تھا وہ کس چیز سے فل ہوا، شیطان جو تلاوت کرتے تھے. اب جو شیطان کے دن جو ہیں وہ ریلیجن کے اوپر چلے گئے کہ تو ولم، اس کے بعد کیا تھا کہ وہ شیاطین جو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا ان کا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اتباع کیا. میں یہ چیزیں اس لیے لا رہی ہوں، یہ ڈفرینٹ ہسٹوریکل جو ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو جوائن in the pieces of the puzzle، تاکہ آپ کنسیپچولی بات کو سمجھ سکیں کہ کیا بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ، لائک دیز آر ڈفرنٹ ٹائمس. لیکن ہم جو کلو جو لے رہے ہیں وہ اس آیت سے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعلمون، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں کہ لا یعلمون. تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لا یعلمون والے وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جب جانتے بوجھتے پڑھتے ہوئے اپنی چیزوں کو پھینک دیتے، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ریپلیسمنٹ آئی
کہ وہ اس چیز کو فالو کریں جو شیاطین کا دین ہے، اور شیاطین کا دین بھی اسی پیٹرن پہ واتبعوا، اتباع کرنا. ہمیں کیا کیا؟ کتاب کا اتباع ہی کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں کتاب کی. اور ما تتلو الشیاطین، ہمیں کتاب کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ورڈ سوئچ، کہ وہ جو شیطان کا جو وظیفہ ہے، شیطان کا جو عمل ہے، وہ اس کے نہ صرف شیطان کے ریلیجن پہ چلے گئے ہیں کہ جو شیاطین کر رہے ہیں، اور پلس اسی چیز کا اتباع ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے نا ہسٹری میں، کہ اس وقت کیا ہوا تھا. یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ وہ جو اس وقت کے جو یہودی جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. میں نے آپ کو جادو کی حقیقت بتائی تھی. جادو کی یہ کیا مس گائیڈڈ سائنس ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایوری تھنگ بیکمز این ایلیوژن. کیونکہ ہمارے پاس اصل جب گائیڈنس چلی جائے، لا قدر اللہ کہ اگر اصل گائیڈنس چلی جائے، تو آدمی جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز سے دھوکہ کھا جاتا ہے. ہر چیز سے دھوکہ کھا سکتا ہے انسان کو. جو جسے کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول تو چھوڑے، قریب کے ڈھول بھی سہانے لگتے ہیں. ہر چیز انسان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈال سکتی ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ کیا انسان، کیا ایسی چیز ہے جس نے کو تمہارے رب سے تمہیں ایسا بے خبر کیا ہے کہ تم دھوکے میں ہی پڑ گئے ہو. تو یعلمون الناس السحر جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن what it is representing is کہ جو اللہ تعالیٰ کی ارد گرد کی جو آیات تھیں، وہ تک ان سے وہ اندھے ہو گئے تھے کہ ان آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، کہ آنکھوں کے اوپر پٹی بن گئی ہے. یہاں تک کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ایون جو ریویلڈ سائنسز ہیں، جو وحی ہے، it becomes a fitna for them. تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین کہ وہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے، بیکاز وی ہیو آلریڈی کورڈ دیٹ. لیکن دا کنسیپٹ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہوتی ہے وہ پھینک دی جاتی ہے، تو جو نالج بھی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے ارد گرد آیات ہوں، چاہے وہ کتاب کے اندر آیات ہوں، وہ سب کی سب آپ کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا بتایا کہ ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے فتنہ بن گئی. سیکنڈ آیت جو آج ہم نے کی، وہ یہ تھی کہ اس کے بعد جو سیکنڈ آیت جو آج ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کا تذکرہ ادھر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو یاد کیا. اللہ کو یاد کرنا ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاننا ہے. اگر ہم کو اپنی روٹ کا ہی نہیں پتا، ہم اپنے آپ سے ہی نہ جڑے ہوئے ہوں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کون ہیں، تو انسان تو لاسٹ ہے نا، ہم تو مس گائیڈڈ ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا جو اس اندھیرے میں رہ جائے کہ اپنے رب کو ہی بھول جائے. اس سے بڑا اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ ازلمہ جو ظلم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اندھیرے سے ہے نا، کہ وہ اللہ کے نور. تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تو ریفرنس کس کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف ہے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے آنے سے روکا کعبہ کی طرف، رائٹ. یہ ہسٹوریکل نیریٹو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ آیت اس آیت کے بعد کیوں آئی ہے، یہ تو اہل کتاب کی بات کی جا رہی تھی. اہل کتاب کی جب بات کی جا رہی تھی کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی حالت جو ہے وہ ان کی جیسی ہو گئی ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. جو کچھ جو ہے وہ جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ ویسی ہو گئی ہے، رائٹ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ریفرنس دیا تھا. اگر ایسی حالت ہوگی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کا حال بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، جو مشرکین ہیں، وہ کیا کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو عبادت کرنے سے روکتے تھے. جب تک رسول اللہ مکے میں تھے، ابو جہل کہتا تھا کہ ادھر یہ عبادت نہیں کریں گے، میرے تو گارڈز ہیں، یہ روکیں گے ان کو. اور پھر جب مسلمان جو تھے مدینے میں ایک فورس بن گئے تھے اور وہ واپس آ کے جو ہے آنا چاہتے تھے اللہ کے گھر، تو اس وقت ان کو روکا گیا. تو یہ بیہیویئر کن کا ہے؟ ان کا ہے کہ جو کتاب نہیں جانتے ہیں، رائٹ. تو ایک اور بات جو ہے اب آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے 2+2 اگر آپ کریں تو پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود اور نصارہ بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے یہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی ایسے ہی ہوگا. آپ جائیں آیت نمبر 109 پر.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. تو ان کا کیا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کو روک دینا چاہتے ہیں اللہ کے راستے سے، کہ وَدَّ كَثِيرٌ کہ چاہتے ہیں میجورٹی آف اہل کتاب کہ بہت ایک کثیر تعداد اہل کتاب کی جو چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو پلٹا دیں، ان کے راستے سے ہٹائیں، بھائی ہٹو بھائی، یہ ہمارا راستہ ہے، تم لوگ جاہل جیسے تھے ویسے اپنے اسی حال میں رہو، اور چلے جائیں یہ واپس اپنے کفر کی طرف، کیونکہ ان کو حسد ہے ان کے دل میں حسد کی بیماری نے جڑ پکڑ لی ہے، اور اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے یہ تو ہماری ہے، تو یہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم یہ ہیں، یہ لوگ کہاں سے آگے بڑھے اپنے آپ کو یہ جاہل عرب اچانک سے سر پہ تاج پہن کر کے، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب بھیجی ہے، ان کو رسول بھیجا ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت آئی تھی. تو اگین ڈو یو سی دا پیرالل ہیئر کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں آن ون ہینڈ یہ لوگ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ان کی بات ایسی ہوگی کذالک قال الذین لا یعلمون، کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جو مشرکین کی طرح سے ان کے اعمال بھی جو the talk and the way. تو اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے مشرکین روک رہے تھے راستہ مسلمانوں کا، ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا راستہ جو ہے روکیں اور ان کو جو ہے اللہ کی عبادت سے اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکیں. اوکے، سو دس از the connection between in the two. نیکسٹ آئے تو بگر پکچر کیا ہے، لیکن بگر پکچر یہ ہے کہ جب ہدایت جاتی ہے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آدم علیہ السلام سے جو حکم چلا آ رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس سے جو ہدایت آئے گی اس کا جو اتباع کرے گا، اس کو جو فالو کرے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. اور تم جسٹ بی ویئر کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ تمہارا عدو و مبین ہے، اور شیطان جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکنا چاہتا ہے. تو بگر پکچر کیا ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کے بیچ میں پیرالل کیا ہے کہ منع مساجد اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے مسجد کس جگہ کو کہتے ہیں، سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں نا. مسجد بائی اٹ سیلف لینگویج میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے. تو جو اللہ تعالیٰ کے سجدے سے، اللہ کے جھکنے سے روکتا ہے، تو کون سجدے سے رکا تھا اوریجنلی؟ پہلی سٹوری کیا تھی قرآن کی؟ کون سجدے سے رکا تھا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. اور ابلیس جو ہے وہ انسان کا جب دشمن بنا تو اس نے کہا کہ میں انسان کو ایسا بھٹکاؤں گا، یہ اس کو میں روکوں گا اللہ کی طرف راستے سے جانے سے، صراط مستقیم سے. تو یہ وہی ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو یہ شیطان کا ریلیجن ہے. تو جو اللہ کے راستے سے جانے سے روکتے ہیں تو وہ کون سا ریلیجن فالو کر رہے ہوتے ہیں، کس ریلیجن کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں؟ جو شیطان کا ریلیجن ہے. تو ڈو یو سی all the things coming together, right? کہ how these آیات are connected, right? apparently لگتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے بعد آتی ہے تو they are all کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. Okay, now وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، right? وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اچانک آیت آ گئی کہ اللہ کو بلانگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب، اللہ کو بلانگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جدھر بھی تم اپنا چہرہ جو ہے کرو گے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ واسع علیم ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اپنے علم سے، اپنی پہنچ سے ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے. Now again topic changed all of a sudden. یہ آیت جو ہے کہ للہ المشرق و مغرب، یہ دو جگہ پر آئی ہے. آگے ابھی وہ آیت ہم نے کور نہیں کی ہے، لیکن it is the آیا نمبر، let me see what is the آیا نمبر here. it 142 جو ہے آیا نمبر جو ہے وہاں پر یہ آیت کا پارٹ آف دس آیت comes again وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اور دونوں آیتوں کو اگر آپ
ہاں سوری ادھر نیچے لکھا ہے 142. اوکے سیقول السفہاء من الناس، یہ کب کی بات ہے کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ جو بے وقوف ہیں من الناس. اب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو کہنا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ کہ وہم یتلون الکتاب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اپنی جو ہے عقل کو بھیج دیا ہے ویکیشن کے اوپر، اور اب کوئی اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنے کے لیے لگ گیا ہے، تو وہ سفہا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کل آپ کو آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سفہا کی کیا ڈیفینیشن دی تھی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ کون ہوگا جو ملہ ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کا نام انووک کیا گیا، جو کہ ہمارے بھی فادر ہیں اور یہودیوں کے بھی فادر ہیں اور نصرانیوں کے بھی فادر ہیں. کون ہوگا جو ملہ ابراہیمی کو ترک کرے گا اور ایکسیپٹ کہ وہ پرسن کہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا، who is a foolish, who is a fool. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فول ہے، جو بے وقوف ہے، جو احمق ہے، تو وہی چھوڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کو جوڑا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ورڈ یوز کیا، سیقول السفہاء من الناس، جو بے وقوف، جو فولز ہیں among the people، وہ کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. جب مسلمان مدینے میں گئے اور کوئی آئی تھنک 15-16-12 مہینے کتنے، وہ جو تھے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے جو تھے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے. پھر جو ہے کعبہ کی ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم آیا، اور جب حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نشانی انہوں نے بنایا تھا، اس طرف ہم منہ کر کے کہ وہ ملت ابراہیم حنیفہ اس کی طرف منہ کر کے کہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی تھی، یہ ہونی تھی جسے کہتے ہیں نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبہ جو ہے مسلمانوں کا چینج کر دیا، آلسو ٹو سمبلائز کہ اب جو ہے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں. اب موسم بدل گیا ہے، سیزن ہیو چینج، اور امت مسلمہ جو ہیں وہ دے آر دا نیو کراؤن بیئررز کے جن کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کی ہے نا. تو سیقول السفہاء، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بے وقوف تھے انہوں نے کہا، یہ مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے نا ڈاؤٹ میں ڈالنا شروع کیا. ابھی تک تو ادھر پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر لیا، یہ کون سی ہدایت ہے، یہ کون سی نمازیں ہیں ان کی. تو پہلے جو نمازیں پڑھے تھے وہ ایسی کیا وہ بیکار تھیں، وہ کیا تھی ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو بے وقوف ہیں من الناس، وہ کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس نے ہٹا دیا اس قبلے سے جس کے اوپر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو بلانگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب. تو جب یہ بول رہے ہیں یہ بات، اب آپ ڈو یو سی دس کنیکشن کہ جب یہ بات یہ بول رہے ہیں ایکچولی واٹ دے آر سیئنگ از کہ دے وانٹ ٹو ٹرن دا مسلمس اوے فرام گائیڈنس. ان کا بس نہیں چلتا کہ مسلمان گائیڈنس سے ہٹ جائیں. ومن ازلم، یہ کون اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، کہ اللہ کی سجدے سے لوگوں کو روکے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کس نے ہٹا دیا ان کو قبلے، یہ تو اسی قبلے کی طرف پڑھتے تھے کانوا علیہ. قل للہ المشرق والمغرب. تو ابھی ہم جو آیت میں کر رہے ہیں اس میں یہی نا، للہ المشرق والمغرب، جہاں تم مڑو گے تم اپنے رب کو پاؤ گے. ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتا ہے. تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ دو قبلوں کی بات کی جا رہی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارا دل کا قبلہ ٹھیک ہے نا، اگر تم اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو تم جان جاؤ گے کہ مشرق بھی اللہ کے ہیں، مغرب بھی اللہ کے ہیں، آسمان بھی اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اللہ کا ہے. سب ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر تمہارا دل اپنے رب سے اٹیچ ہوگا نا، تو تمہارے دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہوگی. یہ تمہارا جو ہے قبلہ ہوگا دل کا. اور اگر دل کا تمہارا قبلہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تم اس چیز کا اتباع کرو گے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قبلہ جو ہے جو فزیکل قبلہ ہے، چاہے اب ہم ہمارے جو بیت المقدس تھا تو وہ قبلہ تھا، اور اب وہ اور ویلڈ قبلہ تھا. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ رکھا وہ واقعی قبلہ تھا. اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبہ کی سمبولک ویلیو رکھی ہے کہ وہ قبلہ ہے، تو وہ قبلہ ہے. ڈو ناٹ گیٹ اٹیچ ٹو پلیسز. کس کے ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ.
گھر کی عبادت نہیں کرتے ہم، رب حاضل بیت، اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اس بیت کا مالک ہے. دیٹ از دا آئیڈیا. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کو بلونگ کرتے ہیں مشرق اور مغرب. یہ اپنے دل کا قبلہ اگر تم ٹھیک کر لو گے نا تو تمہارا دوسرا قبلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ میسج ہے. ناؤ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ صراط مستقیم then we go back to the آیا سورۃ البقرہ کی بلا من اسلم وجہہ جو ہم نے کل کی تھی للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ڈیفینیٹلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا اور وہ محسن ہے. محسن کیا ہے کہ وہ اللہ کی ایسے عبادت کر رہا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا ایمان ایک وہ آگے اللہ تعالیٰ کے آگے فزیکلی جھک رہا ہے اپنے سجدے سے، اپنے رکوع سے، اپنے خشوع سے، اور ایک اس کا جو دل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا اٹیچڈ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں بھی نماز چھوڑ کے نکل بھی گیا، کہیں بھی منہ کرتا ہے اس کو اپنا رب ہی نظر آتا ہے. پرپس تو یہ ہے نا، پرپس تو یہ ہے کہ وہ فزیکل قبلے سے بھی ہٹ کر انسان جب مسجد سے باہر جانماز سے باہر قدم رکھے، دل پھر بھی قبلہ روحی ہے. جہاں میں دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے مجھے رب. یہ ہے قبلہ ٹھیک کرنا. ایک فزیکل قبلہ ہے، وہ ایک ٹریننگ ہے، اور جب انسان اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو نماز کا پرپس ہے، اقیم الصلاۃ للذکر، یہ نماز تو میرے ذکر کے لیے، میری ریممبرنس کی ہے، اور پھر اس کی یاد جو ہے وہ ایسی دل میں رہے کہ انسان جہاں مڑتا ہے اس کو اپنا رب ہی رب نظر آتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہے صراط مستقیم کی. اسلم وجہہ للہ، کہ ایکشن کے پہلے جو ہے یہبط من خشیت اللہ، جیسے وہ پتھر جو تھے گر گئے اللہ کے آگے، اللہ کی خشیت سے گر گئے، تو ہم جیسے پتھر جو ہیں اللہ کے آگے گر جاتے ہیں، اور پھر وہ ہوا محسن، اور دل کے اندر وہ ایمان کے سر چشمے جو ہیں وہ پھوٹے ہیں، وہ اللہ کے جو چشمے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے، اللہ کی محبت کے، کہ جہاں مڑتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں مل کر صراط مستقیم بنتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ I'll stop here کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ جو آگے کی آیتیں ہیں وہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیراً.